کا سانپ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، ہاں کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ اس سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے اس کی ہر چال کو بالکل کھول کر بتایا کہ وہ کون کون سی چالیں تمہارے ساتھ چلنے والا ہے۔ اس میں سے ایک چال کی طرف آئیے، وہ کیا کہتا ہے یہاں پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے، قال، ابلیس نے کہا، فبما اغویتنی، کہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا، گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں کیا کروں گا؟ میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم کے اوپر ان سب کے لیے۔ لأقعدن صراطک المستقیم، میں تیری صراط مستقیم کے اوپر ان لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ آدم ہے اور آدم کے بچے ہیں، یہ آدم ہے جن کی وجہ سے میں رسوا ہوا۔ وہ ذمہ دار سمجھتا ہے آدم علیہ السلام کو اپنی رسوائی کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لہذا اب آدم اور آدم کے بچوں کے لیے میں صراط مستقیم کے اندر بیٹھ جاؤں گا، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اور یہاں پر صیغہ دیکھیے بلاغت کا، اس مضمون کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ لا اقعدن، یہ لام تاکید ہے، لا لازمن، ضرور، شورلی میں بیٹھ جاؤں گا، کبھی بیٹھا نہیں، کبھی بیٹھا کبھی نہیں بیٹھا نہیں، بیٹھ جاؤں گا۔ اور نون کے اوپر تشدید آ گئی، مشدد، بلاغت کے شدت کے تمام صیغے یہاں پر جمع ہوئے، لازمن، ضرور بضرور میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم کے اوپر ان لوگوں کے لیے۔ اور کیا کروں گا؟ صرف بیٹھ نہیں جاؤں گا، اب کیا کروں گا؟ سب سے پہلے تو وہ صراط مستقیم کا راستہ مسدود کر دوں گا بیٹھ کر۔ اگر راستے میں کوئی بیٹھا ہو تو جانا مشکل ہے، راستے میں کوئی بیٹھا ہو تو جانا مشکل ہے، میں بیٹھ جاؤں گا راستے کے اندر، یہ صراط مستقیم ہے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اب کیا کروں گا؟ اس پر بس نہیں ہے، بلکہ کروں گا کیا؟ ثم، پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ آتینہم، آؤں گا میں ان کے اوپر، ان کے راستے میں تو بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، پھر میں آؤں گا کہاں سے؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے آؤں گا۔ صراط مستقیم کا راستہ تو بند ہی کر دوں گا میں، بیٹھ جاؤں گا اس کے اوپر، اور چاروں طرف سے ان کو گھیر دوں گا میں۔ اور کروں گا کیا؟ ان کو بناؤں گا میں کیا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو دیکھے گا ان کی اکثریت ناشکر گزار ہوگی، تیری شکر گزار نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں، یہاں پر اکثریت، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کی اکثریت کو اکثر اور قلیل، یہ تو اردو میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں، قلیل ہیں ایسے جو میرے شکر گزار ہیں۔ اور ابلیس کیا کہتا ہے کہ تیری اکثریت بندوں کی میں ان کو ناشکر گزار بناؤں گا۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ عنوان جمعہ کا تھا، جمعہ کے حوالے سے سورۃ الکہف کا معاملہ تھا، اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمد کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہے، تعریف اس طرح کے شکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف شکر کے ساتھ، جب جا کر اس لفظ کا مفہوم پورا ہوتا ہے۔ الحمد یعنی اللہ کی تعریف ہے، مگر اللہ کی تعریف شکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تعریف کے کئی جہتیں ہیں، اللہ کی تعریف کی کئی جہتیں ہیں، اس میں سے ایک جہت یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اس طرح کرنا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور اللہ کی تعریف اس طرح بیان کرنا کہ اس کو تمام نقص سے پاک بیان کرنا، اس ایسی تعریف کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سورہ کہف کا جوڑا ہے۔ بنی اسرائیل سبحان سے شروع ہوتی ہے اور سورہ کہف الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور اللہ کے نبی کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، بخاری کی آخری روایت، کلمتان
خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی آسان ہیں، پڑھنے میں بہت سمپل ہیں، ثقیلتان علی المیزان، مگر میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہیں۔ بخاری کی لاسٹ روایت، آخری روایت، مگر میزان کے اندر بہت بھاری اور وزنی ہیں۔ زبان پر ایک دم آسان، ایک دم سمپل، مگر میزان میں بہت زیادہ وزنی۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک یہ دونوں کلمات بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، بہت اللہ کو پسند ہیں یہ دونوں کلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور تمام شکر اور تعریف ہے اس کے لیے، وہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بہت پیارے۔ کتنے آسان ہے، آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے، تمام خلا کو پر کر دیتے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ تعریف کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، مگر سب کا معنی برابر نہیں ہے، بالکل ہم معنی نہیں ہے 100%، تھوڑا فرق اس میں رہتا ہے۔ ثنا کے معنی تعریف ہیں، تمجید کے معنی بھی تعریف میں آتے ہیں، حمد کے معنی بھی تعریف میں آتے ہیں، اور یہ تینوں الفاظ کو استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، قرآن میں بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ مثلا ابو ہریرہ راوی مسلم شریف کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی یوں فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا، نصف 50% بانٹ لیا، آدھا آدھا، آدھا 50% اللہ کا ہے، 50% بندے کا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ نصف لی عبدی و نصف لی، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ وقال العبد الحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے میرے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ مالک یوم الدین، وقال العبد مالک یوم الدین وقال اللہ تبارک و تعالی اثنى علی عبدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین وقال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ثنا بیان کی، حمد بیان کی، بزرگی بیان کی۔ اگرچہ کہ بندے نے تینوں جگہ پر اللہ کی تعریف ہی تو کی، الحمدللہ کہا بھی تو اللہ کی تعریف کی، الرحمن الرحیم کہا بھی تو اللہ کی تعریف بیان کی، اور مالک یوم الدین کہا بھی تو اللہ کی تعریف بیان کی، مگر تینوں الفاظ یہاں پر آئے اور تینوں میں بنیادی فرق ہے، 100% ایک جیسا مفہوم نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے۔ اس لیے سبحان میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کرنا کہ اللہ تو پاک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے۔ یہ جو اللہ کے لیے صفات بیان کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کی صفات نہیں جو بیان کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمد سے، اور یہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچنے کا سامان ہے۔ دجال ابلیس کا آخری ہتھیار ہے قیامت سے پہلے، اور دجال کا ہتھیار عورت ہے۔ ابلیس کا ہتھیار دجال، دجال کا ہتھیار عورت۔ قرب قیامت ویسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ابلیس کا ہتھیار بھی عورت ہی ہو گیا۔ بہرحال بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آخری دور اور آخری زمانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جب خطبات دیے تو صحابہ کرام ڈر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے متعلق اس کے خروج کا تمہیں علم ہو جائے تو جس قدر اس سے دور رہ سکتے ہو دور رہنا، قریب جانے کی کوشش مت کرنا، آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے بتایا کہ دجال کی آمد سے پہلے اللہ کے گھر مسجدوں سے اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، نام نہیں لیا جائے گا ممبروں سے دجال کا، یہ نشانی ہے اس کی آمد سے پہلے کی، مسجدوں میں اس کا ذکر بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے
اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنے کی تلقین کی، بعض روایت میں آخر کی 10 آیات کو تلاوت کرنے کی تلقین کی، اور آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے روز اس کو پوری تلاوت کرے گا، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، نور ایمان، نور علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ بہرحال اس سورت کی شروعات ہوتی ہے الحمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے ساتھ، یعنی وہ دجال جو ہے وہ انسانوں کی اکثریت کو، وہ ابلیس کا ہتھیار دجال اکثریت کو ناشکر گزار بنائے گا۔ اس زمانے میں وہ اس امت کے آخری گروہ میں، آخری زمانے میں اس کا خروج ہوگا، مگر وہ اچانک نہیں آئے گا۔ اچانک تو وہ آئے گا اعلان کے ساتھ، مگر اس کے آنے سے پہلے پلیٹ فارم دنیا میں تیار ہو جائے گا۔ دیکھیے کسی کو اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج دنیا کی حالت ہو گئی ہے کہ اگر دجال آ جائے تو اس کو قبول کرنے کے لوگوں کے دل اور دماغ تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، آج اگر دجال کے متعلق آپ تفصیلات پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی، اگر سورہ کہف کے اوپر آپ تدبر کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس وقت بالکل ماحول تیار ہو چکا ہے کہ دجال آ جائے اور لوگوں کے ذہن اس کو قبول کر لیں۔ عورتیں تو جوک در جوک بھاگیں گی اس کے پیچھے، حتیٰ کہ گھر کا آدمی شوہر کی شکل کے اندر، بھائی کی شکل کے اندر، والد کی شکل کے اندر، بیٹے کی شکل کے اندر اس کو باندھ باندھ کے گھر میں رکھے گا، مگر وہ بھاگی بھاگی جائے گی۔ یہ علامت ہے دجال کی آمد سے پہلے، یہ آمد۔ بہرحال یہاں پر شروعات ہوتی ہے الحمد سے، اور ابلیس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو ناشکر گزار بنائے گا، اور دجالی تہذیب دجال کی آمد سے پہلے، اور دجال جب آئے گا تو وہ ناشکر